ڈاکٹر نجیب نقی صاحب موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا آج کے مشاورتی اجلاس میں کیا فیصلے طے پائے، میاں صاحب کے وطن واپسی کے حوالے سے کیا لایا ملتا ہوا؟ جی، آج مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مشاورتی اجلاس تھا جس میں پورے آزاد کشمیر سے ہمارے سینئر کارکن اور مختلف عہدیدار جو ہیں وہ موجود تھے، اور آج ہم نے 21 اکتوبر کے پروگرام کو فائنلائز کر رہے تھے، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ بھرپور شرکت۔ آپ نے لوگوں کا جذبہ دیکھا اس مشاورتی اجلاس میں، آپ لوگوں کی تعداد کارکنوں کی دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی جذبہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بھی اسی طرح جذبہ موجود ہے، اور انشاءاللہ بھرپور شرکت ہوگی آزاد کشمیر کی طرف سے۔ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب جب لاہور ان کی آمد ہوگی 21 تاریخ کو۔ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے؟ انشاءاللہ جی، لوگوں کی آواز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی اب اس ملک کے ایک رہ گئے ہیں کہ جن پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اس ملک کو واپس ترقی کی راہ پہ لے کے آ سکیں جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ پاکستان میں ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے انشاءاللہ جی، پوری امید ہے، اور میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی یہ کہتا ہے۔ اب مشکل وقت میں جب بھی آئے ہیں، وہ مشکل وقت ہے لیکن انہوں نے اس وقت کو سنبھالا۔ آپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو بجلی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، جب ہو گئے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ اسی طرح معاشی صورتحال بہت بری ہے، اور لوگوں کی توقع بھی، ساری امیدیں بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور ہم پوری توقع رکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ اس مسئلے سے بھی پاکستان کو نجات دلائیں گے۔ میاں صاحب اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو اس معاشی بحران سے نکال پائیں گے؟ بہتر، کیونکہ لوگوں کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے، انٹرنیشنلی بھی ان کے ساتھ بہت سپورٹ حاصل ہے، ان کے تعلقات ہیں انٹرنیشنل جو ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک، ان کے ساتھ بھی، تو یہ بہت بڑا ایک فرق وہ پیدا کر سکتے ہیں ان کے اندر۔ آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو اور بالخصوص آزاد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ کہ بھرپور، کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان بہتر ہوگا، کشمیر بہتر ہوگا، اس کی بہتری کے لیے ہم سب کو 21 اکتوبر کو لاہور جانا چاہیے اور بھرپور انداز میں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔